گناہوں کو بخشوا لیں۔ اور یہ عمل جو آخر پہ بتایا کہ جس کے کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اب اس کے بعد تو پھر اور کوئی تمنا پیچھے رہتی ہی نہیں۔ جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک عمل اور بھی ہے، آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے؟ مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمے لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے۔ لیکن چلیں، آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں، اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، لہذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یہ صحابی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی۔ ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت، فجر کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس پر اجر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ کیا اجر ملا؟ منذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت، اس فقرے کو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ